فقیر نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے ان کے درمیان میں جن کا کام کیا ہے؟ بشارت بھی دینا اور نذارت بھی دینا، یعنی بشارت بھی عطا فرمائے، خوشخبریاں بھی، اور ان کو اللہ سے ڈرائیں بھی، بشیرا و نذیرا، اور ساتھ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا رسول، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور خود بھی چمکتا دمکتا اور دنیا کو منور کرنے والا نور کا سورج بنا کر بھیجا، ہدایت کا سورج بنا کر بھیجا۔ اللہ اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا کام ہے، ان کا منصب ہے لوگوں کو بشارت بھی دیں، یعنی ایسی باتیں سنائیں جن سے دل خوش ہو، ایسی باتیں سنائیں کہ جن سے راحت ملے، جن سے چین و سکون عطا ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی بتائیں کہ جن سے فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، قیامت کی فکر پیدا ہو۔ آج کے جدید دور کے مفکرین کہتے ہیں کہ اس امت نے اب ایسا خدا تراش لیا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد، ساری بغاوتی کرنے کے بعد، سارے عناد کرنے کے بعد تکیہ کر رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ ایک ایسا خدا تراش رکھا ہے کہ جو انسانوں کی خواہشات کے تابع ہوگا، یعنی جیسا ہم چاہیں گے خدا ایسے فیصلے کرے گا۔ اس امت نے ایسا خدا تراش لیا ہے، اور اس امت نے ایسا نبی تراش لیا ہے یا بنا لیا ہے اپنے ذہن خانے کے اندر یا اپنے صنم خانے کے اندر، یہ گناہوں میں لتھڑے پتھڑے اس نبی کی ساری زندگی نافرمانی کر کے ہم قبر میں جائیں گے، حضور فوراً تشریف فرما ہوں گے اور کہیں گے یہ میرا امتی ہے، اس کی شفاعت ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے ذہن میں ایسا نبی تراش لیا۔ تو قرآن کے سارے احکامات جس سے ڈر ڈر کے صحابہ اکرام رویا کرتے تھے اور ساری زندگی خشیت الہی میں گزاری، وہ قرآن کی آیات کا میرے اور آپ کے لیے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر یہ قرآن قانون حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، تو کیا یہ اصحاب کے دور کے لیے تھا یا صرف تابعین کے دور تک کے لیے تھا کہ انہوں نے اس سے خوف کی آیات کو پڑھا، زندگیوں کو سنوارا؟ اور اب آج جدید دور کے اندر جو مسلمان پائے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جنت میں نہریں ہوتی ہیں اور 70 حوریں عطا کی جائیں گی، اور یہاں ہم دنیا سے جائیں گے اور وہاں جنت میں ہمارا استقبال کیا جائے گا۔ جناب کس بنیاد پر آپ یہ تصور کر بیٹھے ہیں؟ اس بنیاد کے اوپر کہ رسول اللہ نے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، بھلے ساری زندگی اس رسول کی ایک نہ مانی ہو۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ یہ کیسی خام خیالی ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان وہ نہیں ہے جو اصحاب کو ملا ہے، یہ ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے امتیوں کو سمجھایا ہے۔ قرآن میں جہاں جنت کے نظارے اور بشارتیں ہیں وہاں جہنم کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جنہوں نے محنت کی ہے دنیا کے لیے اور دنیا کو کمایا، محض دنیا کمایا، انہوں نے اپنا دنیا میں بھی نقصان کر لیا، آخرت کا بھی خسارہ کر لیا۔